السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تجارت اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اقتصادی درجہ بندی کے عالمی ادارے موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ کے شعبے کی درجہ بندی میں بہتری پر اسے مستحکم قرار دیا ہے۔ عمران خان نے شجرکاری مہم اور سبزہ زاروں کے تحفظ کے لیے صوبوں کو مشترکہ حکمت عملی اور نگرانی کا نظام تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے احتجاج سے نہیں روکے گی۔ آج شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں شپیاں قتل کے مقدمے میں پولیس کے چارج شیٹ میں تصدیق کی گئی ہے کہ بھارتی فوج ایک ادارے کے طور پر جعلی مقابلوں کے ذریعے کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہے۔ عمان میں ایران نے بحری مشقوں کے دوران کروز میزائل داغے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ آصفہ محفوظ۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تجارت کے فروغ اور توانائی کے شعبے میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے گفتگو کرتے ہوئے آذربائیجان کے مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے حوالے سے حالیہ کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کی طرف سے آزاد کردہ علاقوں کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے تعاون کی اپیل پر پاکستان کی طرف سے تمام ممکنہ تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر خارجہ جیہون بیراموف نے وزیر اعظم عمران خان کو آذربائیجان کے صدر الہان علییف کا تہنیتی پیغام پہنچایا۔ انہوں نے نگورنو کاراباخ کے مسئلے پر پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا اور مسئلہ کشمیر آذربائیجان کی مسلسل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ اس سے پہلے آذری وزیر خارجہ نے صدر ڈاکٹر عارف الوی سے بھی ملاقات کی۔ صدر نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی اور تجارتی تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور آذربائیجان نے سیاست، سیکیورٹی، تجارت، معیشت، توانائی، روابط، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ پیش رفت آج اسلام آباد میں دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح کے وفود کے درمیان مذاکرات میں ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی نمائندگی کی، جبکہ آذربائیجان کے وفد کی قیادت وزیر خارجہ جیہون بیراموف نے کی۔ فریقین نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی تعلقات کی غیر معمولی اہمیت کو اجاگر کیا اور معاشی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ فریقین نے عالمی فورمز، خصوصاً اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، اقتصادی تعاون تنظیم اور غیر وابستہ ممالک کی تحریک میں تعاون کی سطح پر اطمینان کا اظہار کیا اور عالمی اور علاقائی فورمز پر اپنے بنیادی معاملات پر باہمی تعاون اور حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے جموں و کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کے رکن کی حیثیت سے کشمیری عوام کے جائز اور منصفانہ حق کے لیے آذربائیجان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ آذربائیجان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے اصولی اور جائز حق کے خود ارادیت کی مسلسل حمایت کی۔ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں لڑائی کے جامع اور وسیع البنیاد سیاسی حل کی اہمیت پر زور دیا اور افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کو اجاگر کیا۔ وفود کی سطح کے مذاکرات کے اختتام پر دونوں وزرائے خارجہ نے قدرتی آفات کے دوران تعاون کے بارے میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے۔
صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان کے شعبہ سیاحت میں ترقی کی بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے۔ آج اسلام آباد میں انٹرنیشنل کالج برائے ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاحت کے شعبے میں ترقی سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ صدر نے کہا کہ سیاحت کے شعبے میں ترقی کے لیے نجی شعبے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان اور ترکی نے دور جدید کی دنیا کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے اور ماہرین کے تبادلوں پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل مجاہد انور خان اور ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل حسن کوسوکو یوس کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں ترکی میں اناتولین ایگل کثیر ملکی مشق میں پاک فضائیہ کی شرکت، پاک فضائیہ کے زیر اہتمام کئی مشقوں میں ترک فضائیہ کی شمولیت، پائلٹس کے تبادلوں اور تربیت اور دفاعی پیداوار میں تعاون کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ مجاہد انور خان ترکی کے 4 روزہ دورے پر ہیں اور انہوں نے ترکی کی سینئر فوجی قیادت سے پاک ترکی دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایئر چیف نے ترکی قومی دفاع کے وزیر ہولوسی آکار اور ترکی کے سٹاف جنرل یاسر گولر سے بھی الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں فضائیہ کے سربراہ نے دفاعی تعاون، سیکیورٹی اور تربیت کے شعبوں میں ترکی کے ساتھ تعاون بڑھانے کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور ایران نے مذہبی سیاحت کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد ثقافتی شعبوں میں تعاون کو بڑھانا اور مخالف قوتوں کے خلاف امت مسلمہ کے اتحاد کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر صاحبزادہ نور الحق قادری اور پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی کے درمیان ہوا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے اتفاق کیا کہ امت مسلمہ کے اتحاد اور سلامتی کے فروغ کے لیے قرآن پاک سے رہنمائی کے حصول کی بنیادی اہمیت ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ مذہبی سیاحت کے بارے میں نئی زیارت پالیسی آئندہ ہفتے منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ پالیسی کا مقصد ایران اور عراق میں مذہبی سیاحت کے لیے سہولیات فراہم کرنا ہے۔ نور الحق قادری نے کہا کہ ملک میں فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینے کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے حکومت اور علماء تیزی سے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایرانی سفیر نے علماء سے کہا کہ وہ نفرت اور فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینے والے افراد پر نظر رکھیں۔ معاشی درجہ بندی کے عالمی ادارے موڈیز نے پاکستان کے بینکاری کے شعبے کے لیے اپنی درجہ بندی بہتر بناتے ہوئے اسے مستحکم قرار دیا ہے۔ موڈیز کی انویسٹر سروس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اصلاحات کے جاری عمل اور مؤثر پالیسی کے نفاذ کے باعث حکومتی مالیاتی اشارے مستحکم ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کے بینکاری نظام کی مستحکم حالت بینکوں کی طرف سے پائیدار فنڈنگ اور سرمایہ میں تبدیل کیے جانے والے اثاثوں کی دستیابی کا مظہر ہے۔ رپورٹ کے مطابق جمع کرائی جانے والی رقوم اور سرمایہ میں تبدیل کیے جانے والے اثاثے بھی مستحکم رہے، جبکہ بحران کی صورتحال میں حکومت سے تعاون کا امکان بہت زیادہ ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے شجر کاری مہم اور سبزہ زاروں کے تحفظ کے لیے صوبوں کو مشترکہ حکمت عملی اور نگرانی کا نظام تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ، تعمیرات اور ترقی کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی ایک خاموش قاتل ہے جو لوگوں کی صحت پر برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ماحولیاتی تحفظ کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ عمران خان نے اراضی کا ریکارڈ ڈیجیٹل بنانے کے لیے اعداد و شمار کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بہتر منصوبہ بندی اور قبضہ مافیا کی نگرانی کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں تعمیراتی منصوبوں کے دوران سبزہ زاروں کے تحفظ پر زور دیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ملک امین اسلم نے اجلاس کو رہائشی اسکیموں کے ساتھ تعمیراتی قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے حوالے سے مشاورتی عمل اور بڑے شہروں میں آبادی کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے نیکسٹ جنریشن موبائل سروسز اسپیکٹرم کی بولی کے عمل میں شفافیت یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیکسٹ جنریشن موبائل سروسز اسپیکٹرم کے اجرا سے متعلق مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کنسلٹنٹس پر زور دیا کہ وہ مثبت سوچ اپنائیں اور مقررہ اہداف کو مؤثر انداز میں حاصل کریں۔ اسپیکٹرم کی زیادہ سے زیادہ ممکنہ فروخت کو سراہتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ پاکستان میں براڈ بینڈ خدمات کے معیار میں بہتری
اور ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے مجموعی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے احتجاج سے نہیں روکے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وفاقی وزراء شبلی فراز، فروغ نسیم، فواد چودھری اور پرویز خٹک کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت مخالف مہم کا تحریک انصاف کی حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وزیراعظم عمران خان کو عوامی حمایت حاصل ہے۔ ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مذہبی نعرے نہ لگائے جائیں، جو اشتعال پھیلاتے ہوں۔ اسرائیل ریلی نکال رہے ہیں، کیا عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ دنیا مشرق سے مغرب ہو جائے، عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنا، میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ مہربانی کریں، وہ عالم دین ہے، وہ اسلام کی طرف دیکھیں، اسلام آباد ان کی نصیب میں نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے امید ظاہر کی کہ پی ڈی ایم قانون ہاتھ میں لے کر امن متاثر نہیں کرے گی۔ اس موقع پر وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا کہ احتجاج بنیادی حق ہے، مگر یہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آرٹیکل 189 میں سب پر بائنڈنگ ہے، ہر آدمی نے اس کو فالو کرنا ہے۔ پروٹیسٹ ضرور کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن پروٹیسٹ ایز پر لا، تو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ ایک اچھے سٹیزن ہونے کی حیثیت سے یہ آپ پر ایک فرض ہے، تو قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام رائٹس کو اسٹیٹ ریکگنائز کرے گی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اپوزیشن جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ قومی اداروں پر الزام تراشی کی بجائے دھاندلی کے ثبوت فراہم کریں۔ بنیادی طور پہ جو بھی یہ کرنے آ رہے ہیں، میری پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ درخواست ہے کہ وہ آگے اور اپنے ثبوت بھی پیش کریں، اور وہ رسیدیں، آئیڈینٹی کارڈ جو فنڈنگ کی ہوئی ہے اس کے جوابات لے کے آئیں، کیونکہ صرف مقصد ان کو دھمکانا نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ ایک ادارہ ہے جس میں کہ آپ نے آ کے اپنی جو بھی آپ سے ڈاکیومنٹیشن مانگی گئی ہے وہ آپ وہاں پہ آ کے جمع کرائیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر سائنس فواد چودھری نے کہا کہ پی ڈی ایم کے احتجاجی مظاہروں کا مقصد ملک میں افراتفری پیدا کرنا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پیناما پیپرز اور براڈ شیٹ نے بدعنوان مافیا کے کالے دھن کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ کے حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ ماضی کے این آر اوز سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے بدعنوان حکمرانوں نے اپنے گھر بھرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو لوٹا۔ سیکورٹی فورسز نے آج شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 2 الگ الگ کارروائیاں کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان شہید ہوئے۔ وفاقی محتسب نے گزشتہ سال کے دوران 1,30,000 سے زائد شکایت نمٹائیں۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی محتسب سید طاہر شہباز نے کہا کہ اس عرصے کے دوران 1,33,000 سے زائد شکایات موصول ہوئی۔ اپنے ادارے کی کارکردگی اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر شکایت کا 60 دن کے اندر ازالہ کیا گیا۔ وفاقی محتسب نے کہا کہ آن لائن نظام کے ذریعے سائرین کو ان کی دہلیز پر فوری انصاف مہیا کیا گیا اور آن لائن سسٹم کے ذریعے زیادہ سے زیادہ شکایات کا اندراج اور انہیں نمٹایا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات و نشریات شاہرہ شاہد کو 3 ماہ کے لیے یا مستقل سیکرٹری کی تعیناتی تک سیکرٹری اطلاعات و نشریات مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آج اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ شاہ سلمان ریلیف پاکستان نے خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے نواح میں امدادی اشیاء کی تقسیم کا کام مکمل کر لیا ہے۔ پیکج میں 45,100 کمفرٹرز اور 22,550 کٹس مردوں اور خواتین کی شالوں اور بچوں کے لیے گرم کپڑوں سمیت 20 کروڑ روپے مالیت کے گرم کپڑے شامل ہیں۔ شاہ سلمان ریلیف پیکج کی تقسیم مقامی انتظامیہ کے تعاون سے انتہائی شفاف انداز میں ہوئی۔ اس پیکج سے مجموعی طور پر 1,35,000 سے زائد افراد مستفید ہوئے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جنوری 1989 سے اب تک شہید ہونے والے 95,723 بے گناہ کشمیریوں میں سے 7,155 کو جعلی مقابلوں میں یا حراست کے دوران قتل کیا گیا۔
کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے آج جاری کی جانے والی ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق سری نگر اور شوپیاں میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جعلی مقابلوں میں 6 بے گناہ نوجوانوں کا قتل کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی تازہ مثال ہے، جبکہ بھارتی فوج ماضی میں 2000 کے پتھر بل اور 2010 کے مجال جعلی مقابلے سمیت متعدد جعلی مقابلوں میں ملوث رہی ہے۔ یاد رہے کہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم نیسٹ انٹرنیشنل نے پتھری بل جعلی مقابلے کے مقدمے میں بھارتی سپریم کورٹ کے مئی 2012 کے فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فیصلہ نہ صرف سانحے کے متاثرین بلکہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں غیر قانونی طور پر قتل ہونے والے دیگر متاثرین کے لیے انتہائی مایوس کن ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھارتی فوج کو مجرم اہلکاروں سے از خود باز پرس کا اختیار دیا تھا۔ برطانیہ نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں تمام پابندیاں ختم کرے اور صورتحال کے ابتدائی جائزے کے لیے نئی دلی میں اس کے ہائی کمیشن کی ٹیم کو مقبوضہ علاقے کا دورہ کرنے کی اجازت دے۔ یہ مطالبہ برطانوی وزیر انصاف رابرٹ بوکلینڈ نے ویسٹ منسٹر ہال میں کشمیر کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بحث کے دوران کیا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر کی صورتحال پاکستان اور بھارت کے لیے بدستور ایک مسئلہ ہے اور اسے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ ایران نے آج کروز میزائل فائر کیا ہے جو عمان کی خلیج میں ہونے والی بحری مشق کا حصہ ہے۔ مشق کے ترجمان حمزہ علی نے ایک بیان میں کہا کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے مختلف اقسام کے کروز میزائلوں نے گلف اور بحر ہند کے شمالی حصے میں اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی خلاف ورزی اور ایرانی ساحلی سرحدوں پر حملہ کرنے والوں کو کروز میزائلوں سے سمندر اور ساحل سمندر دونوں طرف سے نشانہ بنایا جائے گا۔ عراق نے 20 ممالک جہاں کورونا کی نئی لہر پھیل گئی ہے کہ سفر پر پابندی سمیت کورونا سے بچاؤ کے لیے مختلف اقدامات اپنائے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القدیمی کے میڈیا دفتر کے بیان کے مطابق ان 20 ممالک میں برطانیہ، آسٹریا، بیلجیم، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جارجیا، جرمنی، یونان، آئرلینڈ، لگزمبرگ، سلوواکیہ، اسپین، برازیل، امریکہ، بھارت، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی افریقہ اور زامبیا شامل ہیں۔ چین نے اپنی کمپنیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت تجارت کے ترجمان گاؤ فنگ نے آج بیجنگ میں کہا کہ امریکہ اور دوسرے ملک فوری طور پر غلط اقدامات بند کریں۔ اس سے پہلے امریکہ نے جبری مشقت کے الزامات پر سنکیانگ کے علاقے سے بعض درآمدات پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں کیپٹول ہل کے فسادات کے لیے اکسانے کے الزام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسری بار مواخذے کی تاریخی قرارداد آج کثرت رائے سے منظور کی گئی۔ کانگریس پر گزشتہ ہفتے کے حملے کے اکسانے کا الزام عائد کیے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر بن گئے ہیں جن کا 2 بار مواخذہ کیا گیا۔ ایوانی نمائندگان نے ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابات میں دھاندلی کے جھوٹے دعوے کے ساتھ تشدد کی کارروائیوں کی حوصلہ افزائی کا الزام عائد کیا ہے۔ اب انہیں ایوان بالا میں آئندہ بدھ کو ان کے دفتر سے رخصت لینے کے بعد مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برطانیہ نے بریگزٹ سے قبل مذاکرات میں فنکاروں اور صحافیوں کے لیے بغیر ویزے کے سفر کرنے کی یورپی یونین کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ یورپی یونین کے مذاکراتی سربراہ نے کہا ہے کہ ان کے بیان جس کے ساتھ تجویز کی نقل بھی لگی ہے نے اس معاملے پر لندن کے ساتھ تنازع کو مزید بڑھایا ہے، جبکہ ریڈیو ہیڈ کے اہم گلوکار تھام یارک سمیت دیگر برطانوی پاپ سنگرز نے ویزا فری حقوق نہ دینے پر برطانوی حکومت کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنوبی بنگلہ دیش میں قائم روہنگیا مہاجرین کے کیمپ میں بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ سے ہزاروں افراد کے گھر خاکستر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے کہا ہے کہ 550 سے زائد شیلٹرز ہومز آتش زدگی کے باعث جزوی یا مکمل طور پر تباہ اور 3500 کے لگ بھگ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ایک NGO کا مرکز اور 150 دکانیں بھی تباہ ہوئیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے چیف سلیکٹر محمد وسیم نے کہا ہے کہ پاکستان جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کو آسان نہیں سمجھتا اور ٹیسٹ ٹیم کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں کامیابی کے لیے ٹیم بہترین کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی۔
محمد وسیم نے کہا کہ قومی ٹیم کے انتخاب کے لیے ہیڈ کوچ مصباح الحق اور کپتان بابر اعظم کے ساتھ مشاورت جاری ہے. نئے چیف سلیکٹر کراچی میں ہیں. ان کی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان 20 رکنی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہوم سیریز سے میزبان ٹیم کو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے، تاہم مہمان ٹیم اچھا کھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے فٹنس مسائل سے جان چھڑوا کر باقاعدہ بیٹنگ پریکٹس کا آغاز کر دیا. جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کی تیاریوں کے لیے بابر اعظم نے اظہر علی کے ساتھ بھرپور بیٹنگ سیشن کی. نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بابر اعظم 2 دن سے اپنے کلب ٹرینر کے ساتھ نیٹ میں ہلکی پھلکی پریکٹس کر رہے تھے. پی سی بی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بابر اعظم مکمل فٹ ہو چکے ہیں. اوپنر امام الحق بھی ایک دو دن سے بیٹنگ پریکٹس کرنے کی اجازت مل جائے گی. ابھی وہ جم ورک کر رہے ہیں. جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مارک نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کو ٹیسٹ اور T20 سیریز کے لیے دورہ پاکستان کے لیے وہاں کیے گئے سیکیورٹی اقدامات پر اطمینان ہے. یہ 2007 کے بعد جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا. جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلا ٹیسٹ میچ 23 جنوری کو کھیلے گی. خیبر پختونخوا کی انڈر 16 گیمز کی اختتامی تقریب آج پشاور میں ہوئی. وزیر اعلیٰ محمود خان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. 16ویں چولستان ڈیزرٹ ریلی کے حوالے سے آج ایک اجلاس بہاولپور میں منعقد ہوا. ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال نے اجلاس کی صدارت کی. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ریلی کے شرکاء کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے طبی کیمپ بھی لگایا جائے گا. ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ اگلے ماہ کی 11 تاریخ کو کھیلا جائے گا. پاکستان نیٹ بال فیڈریشن نے ملک بھر میں خواتین ڈے کے موقع پر خواتین کے نیٹ بال مقابلے 8 مارچ کو منعقد کروانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے صدر مدثر آرائن نے بتایا کہ اسلام آباد میں پاکستان کے نیٹ بال فیڈریشن گزشتہ سالوں کی طرح اس بار بھی خواتین ڈے کے موقع پر خواتین کے مقابلے منعقد کروائے گی، جس کے سلسلے میں پاکستان نیٹ بال فیڈریشن نے تمام متعلقہ ایسوسی ایشنز اور اداروں کو ہدایت کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں بھی مقابلے منعقد ہوں گے. کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی بحالی کا عمل مضبوط ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے ترجمان نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا ہے کہ نومبر 2019 کے مقابلے میں نومبر 2020 میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 14.5% اضافہ ہوا ہے، جو گزشتہ 12 برسوں میں بڑی صنعتوں کی پیداوار کے حوالے سے بڑھوتری کی بلند ترین شرح ہے. انہوں نے کہا کہ 15 میں سے 10 بڑی صنعتوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. ترجمان نے کہا کہ یہ حوصلہ افزا اشاریے ہیں جو مضبوط معاشی بحالی کی عکاسی کر رہے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 102.61 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,989 پوائنٹس پر بند ہوا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 158.75 روپے اور قیمت فروخت 162.46 پاؤنڈ اسٹرلنگ 216.46 اور 221.55 یورو 192.82 اور 197.34 اور سعودی ریال قیمت خرید 42.28 اور قیمت فروخت 43.36. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 96,794 روپے رہی. اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں. ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے 40 سال مکمل ہونے پر کرونا وائرس سے متعلق ضابطہ کار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج براڈ کاسٹنگ ہاؤس ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک تقریب منعقد ہوئی. مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان کے نمائندے عامر سعید سے. تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن یحییٰ اخونزادہ تھے، جنہوں نے ملک کی ترقی، سلامتی، عوام کو درپیش مسائل کی نشاندہی اور دیگر امور کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے کردار کو بھرپور انداز میں سراہا. انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان نے 1965 کی پاک بھارت جنگ سمیت قدرتی آفات اور سانحات کے دوران کلیدی کردار ادا کیا ہے. ریڈیو ڈیرہ نے 10 کلو واٹ سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور آج 100 کلو واٹ پر کھڑا ہے اور جدید ترین نظام کے ساتھ منسلک. یہاں پہ مختلف پروگرامات ریڈیو پاکستان سے جو کہ نہ صرف معلومات
تعلیم، انٹرٹینمنٹ، ادب کی خدمت، موسیقی، جس لحاظ سے چاہے وہ ادب کا ہو چاہے معاشرتی زندگی کا ہو، جس طرف کو بھی دیکھیں ریڈیو پاکستان اور ریڈیو ڈیرا نے اپنی خدمات انجام دی اور ملک کی ترقی میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس موقع پر اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان ڈیرا اسماعیل خان الطاف احمد شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیو پاکستان نے عالمی سطح پر مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے، جس کا اعتراف بھارتی وزیر اعظم نے بھی کیا ہے۔ پاکستان کے معروف کلاسیکی گلوکار استاد امید علی خان کی 40ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز نے خصوصی پیکج تیار کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ پاکستان کے ممتاز کلاسیکی موسیقار اور گائک استاد امید علی خان سن 1914 میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد امید علی خان کا تعلق موسیقی کے مشہور گوالیار گھرانے سے تھا۔ اس گھرانے کا میاں تان سین سے براہ راست نسبی تعلق ہے۔ امید علی خان کے والد استاد پیارے خان اور دادا استاد میران بخش اپنے زمانے کے مشہور گائک تھے۔ استاد امید علی خان نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر پٹیالہ گھرانے کے استاد عاشق علی خان کے شاگرد ہو گئے۔ بڑا کٹھن ہے راستہ آت کو تو ساتھ دو۔ استاد امید علی خان کے والد استاد پیارے خان ریاست خیرپور سے وابستہ ہو گئے تھے۔ استاد امید علی خان نے بھی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سندھ میں بسر کیا۔ ان کے شاگردوں میں استاد منظور حسین، فتح علی خان اور حمید علی خان کے نام بہت نمایاں ہیں۔ استاد امید علی خان کا انتقال لاہور میں ہوا اور وہ وہیں آسودہ خاک ہیں۔ ریڈیو پاکستان خبر نامے کے فوراً بعد معروف کلاسیکی گلوکار استاد امید علی خان کی برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام اپنے نشریاتی رابطے پر نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبر نامہ اور اب شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو خون میں شوگر کی مقدار جانچنے کے لیے ایک بوند خون درکار ہوتا ہے جو انگلی پر باریک سوئی مار کر حاصل کی جاتی ہے اور اسے خاص پٹی لگا کر شکر کی مقدار جانی جاتی ہے۔ لیکن مشہور جاپانی کمپنی سٹارٹ اپ کی جانب سے طبی ٹیکنالوجی کو درپیش ایک اہم مسئلے کا حل تلاش کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ شکرقندی، جسے انگریزی زبان میں سویٹ پوٹیٹو کہا جاتا ہے، جڑ والی سبزیوں میں شکرقندی وہ نشاستہ دار سبزی ہے جسے دنیا بھر میں اگایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ نہ صرف مختلف سائز اقسام بلکہ مختلف رنگوں مثلا نارنجی، سفید، بھورے اور جامنی رنگ میں پائی جاتی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق متنازع پالیسی سامنے آنے کے بعد واٹس ایپ کے حریف کمپنیوں کے استعمال کرنے والوں میں تیزی سے اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے ڈاؤن لوڈز کی اوسط بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبر نامہ اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں آصفہ محفوظ سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائی رہی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے میدانی علاقوں، خطہ پوٹھوہار اور بالائی سندھ میں شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ بعض اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 1، لاہور 5، کراچی 9، پشاور 2، کوئٹہ -5، گلگت -7، مظفر آباد 1 اور مری -1، جبکہ سری نگر کا کم سے کم درجہ حرارت -7، جموں 7 اور لیہ -14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تجارت اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اقتصادی درجہ بندی کے عالمی ادارے موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ کے شعبے کی درجہ بندی میں بہتری پر اسے مستحکم قرار دیا ہے۔ اور عمران خان نے شجرکاری مہم اور سبزہ زاروں کے تحفظ کے لیے صوبوں کو مشترکہ حکمت عملی اور نگرانی کا نظام تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار۔
सुपरवाइजर शोबे उर्दू चौधरी जमीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क गुलाम मुश्तबा मेमन, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर अमीन चंद, मुदीर खेल की खबरें कंवल शमीम, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें जुनैरा खालिद, कोऑर्डिनेशन एडिटर मुक़द्दस रऊफ, मुदीर आला मोहम्मद बशीर बंगश, निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आमिर हाशमी और आसिफा महफूज को इजाज़त दीजिए।